ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جاگنا بڑی عبادت ہے، اس سے اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے۔ لیکن جاگنے کا مطلب جیسا دل میں آیا ویسا جاگنا نہیں ہے، سنت کے مطابق جاگنا ہے، وہی جاگنا ہمارا کارآمد اور وہی فائدہ مند ہے، ورنہ تو جاگنا ہی ہے تو عبادت کے بغیر بھی آدمی جاگ سکتا ہے، گناہ کے ساتھ اور ٹائم پاس کرنے کے لیے بھی آدمی جاگ سکتا ہے، وہ جاگنا اصل نہیں ہے۔ اصل جاگنا جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے، لیکن سنت کے مطابق جاگنے کی کوشش کریں گے تو نفس ہمیں جو ہے جاگنے نہیں دے گا، سلا دے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور جو لوگ سو جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ایک حکایت یاد آ رہی ہے، بہت ساری مرتبہ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے کہ ایک مرتبہ جو ہے 4 دوست مل کر مشورہ کر کے سفر میں نکل کر تمام لوگوں کے پاس کھانا موجود تھا، لیکن کھانا جو ہے بہت ہی مختصر تھا، صرف ایک آدمی اپنا پیٹ بھر سکتا تھا، اتنا ہی کھانا چاروں کے پاس تھا۔ اب گئے، جاتے جاتے جو ہے رات ہوئی، ایک جگہ ٹھہرے، چاروں نے جو ہے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کریں، بھوک بھی لگ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، تو چاروں نے مشورہ کیا کہ بھئی 4 آدمی ہیں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو اس لیے کام کرتے ہیں، چاروں سو جاتے ہیں، سو کر صبح میں اٹھیں گے اور جو آدمی جو بھی خواب دیکھے گا اس کو بیان کرے گا، اور اس میں جس کا خواب اچھا ہوگا اس کو یہ کھانا مل جائے گا، وہ آدمی یہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اب چاروں میں جو ہے ڈیل پکی ہو گئی، چاروں بھی سو گئے، سو جانے کے بعد صبح اٹھے، کھڑا ہو کر تینوں کے اوپر ظلم زبردستی سے کہہ رہا ہے کہ بھئی کھانا مجھے دے دو، میں اس کھانے کا حقدار ہوں۔ تو باقی تینوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں حقدار ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جو خواب دیکھا ہے تم تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس 3 لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی خواب میں پہلے آسمان پر ہوں اور پہلے آسمان میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، اور وہاں جو ہے اللہ کی تجلی دیکھ رہا ہوں، اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم جو ہے خواب دیکھے ہوں گے تو اپنے آپ کو زمین پر دیکھے ہوں گے، لیکن میں اپنے آپ کو آسمان پہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرا خواب تمہارے تمام لوگوں کے خواب سے کیا ہے، اچھا ہے۔ تو دوسرا آدمی بازو بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیا اور کہا ارے تو بیٹھ، تیرا خواب کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، میرا خواب تیرا خواب سے بھی اچھا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اپنا خواب بیان کر رہا ہے، تو پہلے آسمان پر تھا، میں چوتھے آسمان پر تھا، چوتھے آسمان پر جو تجلی ہے، جو اللہ کا نور ہے، وہ پہلے آسمان پر نہیں ہے۔ اب تیسرا آدمی سوچنے لگا کہ بھئی آسمان 7 ہیں، اس نے چوتھے کا ذکر کر دیا، میں اگر 5ویں 6ٹھے آسمان پر گیا تو یہ چوتھا جو ہے 7ویں پہ چلا جائے گا، کھانا کھا لے گا۔ تو اس لیے اس نے پہلے سے ہی پلان بنا کر کہا کہ میں 7ویں آسمان پر تھا، اللہ کا عرش دیکھ رہا تھا، اللہ کی کرسی دیکھ رہا تھا، اور وہاں جو تجلی ہے، وہاں جو اللہ کا نور ہے، وہ پہلے اور چوتھے آسمان پر نہیں ہے۔ اب تیسرا آدمی جو ہے خواب بول کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اب چوتھا آدمی اس کی باری ہے خواب بولنے کی، لیکن کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ تو تینوں نے پوچھا کہ بھئی اپنا خواب سناؤ۔ تو اس نے کہا بھئی میں تو بہت برا خواب دیکھا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا برا خواب جو ہے پوری دنیا میں کوئی آدمی جو ہے نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ کسی کو دکھائے بھی نہیں، بہت برا خواب میں نے دیکھا ہے۔ تینوں نے پوچھا کہ بھئی خواب کیا ہے اصل میں بتاؤ، برا ہے یا اچھا ہے، ہم سب مل کر فیصلہ کریں گے۔ اب ظلم کرنے لگے تینوں، کھڑا ہو کر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی میں رات میں سو گیا تو ایک فرشتہ میرے پاس آیا، آ کر اس کے ہاتھ میں لمبی تلوار ہے، گردن کے اوپر تلوار رکھا اور کہا کھانا کھا لے ورنہ تجھے مار دوں گا۔
کھانا کھا لیں ورنہ تجھے مار دوں گا، اور میں ڈر کے مارا پورا جو ہے کھانا کھا لیا، تو یہ جو ہے میرا خواب ہے۔ تو ان تینوں نے غصہ کیا، کہا کہ ارے بھائی اتنا برا خواب تھا تو ہمیں بلا لیتا، ہمیں آواز دیتا تو ہم تیری مدد کو آ جاتے۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی چیختا رہا، چلاتا رہا، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی چوتھے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ صرف زمین تک، آسمان تک تو نہیں جا سکتی۔ تو یہ جو ہے وہ آدمی ایک پلان پہلے سے بنا کر، یہ تینوں سو گئے تھے، سو جانے کے بعد یہ آدمی جاگ کر کھانا کھا کے سو گیا تھا۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے اکابر فرماتے ہیں اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد کہ جو آدمی سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے، جو آدمی جاگتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ایک شعر عربی میں من طلب العلا سحر اللیالی، شاعر کہتا ہے کہ اگر تو کچھ بننا چاہیں تو راتوں میں جاگنے کی کوشش کر، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہیں تو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ راتوں کو جاگے بغیر آدمی کوئی بھی ہو دنیا کا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، اگر راتوں میں جاگیں گے، راتوں میں جو ہے اپنے مقصد کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی تک پہنچ جائیں گے۔ عام طور سے راتوں میں جو ہے جاگنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا جو یہ ماحول ہے، ہمارا جو یہ علاقہ ہے، یہاں جو ہے راتوں میں زیادہ دیر جاگنے کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اس علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے، دوسرے علاقوں میں، دوسرے اسٹیٹوں میں جائیں گے، وہاں جو ہے جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، ہم جو ہے 10 بجے کے اندر سونے والے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ بھئی سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کا ہے، سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کا ہے۔ 5 راتیں اگر جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے جاگنے کی کوشش کریں، جاگیں گے انشاءاللہ۔ جاگنا صرف جاگنا نہیں ہے، بار بار میں جو ہے بات کہہ رہا ہوں، جاگنا جو ہے سنت کے مطابق ہو، یہ اصل چیز ہے۔ ایسی ویسی باتیں بات کر رہے ہیں اور رات گزر رہی ہے، گپ شپ ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، اس کو جو ہے جاگنا نہیں کہا جاتا۔ ایسے تو جو ہے شادیوں میں بھی جاگتے ہیں لوگ، اور کسی کا جنازہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے گھروں میں، تب بھی لوگ جو ہے غم میں جاگ لیتے ہیں۔ خوشی آئے تب بھی جاگتے ہیں، غم آئے تب بھی جاگتے ہیں، لیکن وہ جاگنا شریعت میں اس کو جاگنا نہیں کہا جاتا، بلکہ جاگنا کیا ہے شریعت میں؟ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اسی کو رات کا جاگنا کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان کی علامت یہی ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے آپ کو راتوں کی عبادت کا عادی بنائے، مسلمان کی شان یہی ہے۔ اور ہمارا ماحول کیسا ہے آج کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، اگر آپ کچھ جو ہے چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں آپ کے علم میں ہوں، تو یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی۔ تو اذان کے بارے میں جب ایشو شروع ہوا تھا تو اس وقت کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جنہوں نے اذان کے خلاف جو ہے اپنی زبان دراز کی اور کہا کہ بھئی صبح کے وقت ہمارا جو ہے ماحول، ہماری نیند جو ہے خراب ہو جاتی ہے اذان کی وجہ سے۔ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی کہہ رہا ہے تو اس سے جو ہے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بھئی وہ آدمی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ آدمی جو ہے اذان کے بارے میں کیا جانے۔ مسلمان ہو کر یہ اگر باتیں کہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے گزر چکے ہیں پیچھے، چاہے وہ اذان کا ایشو ہو، چاہے پردے کا ہو۔ پردے کے بارے میں جب ایشو ہوا تو کتنے مسلمانوں نے جو ہے واویلا مچایا، اور اس وقت بیان میں بھی میں نے جو ہے ایک آدمی کا اشارہ کیا تھا، حقیقت میں وہ آدمی جو ہے لائر ہے، ایڈوکیٹ ہے، پھر بھی وہ آدمی جو ہے قرآن کے خلاف، پردے کے خلاف اتنا زیادہ جو ہے اس نے زبان کھولا ہے، اور ایک لائر ہو کر وہ آدمی جو ہے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کا کس کا حق ہے؟ عالم اور مفتی کا حق ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہیں آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں، ایسے لوگ جو ہے بازار میں آ چکے ہیں، جن کا کام کیا ہے
یا تو پھر وہ لوگ انجینئر ہیں، یا تو پھر جو ہے ایڈوکیٹ لائر ہیں، یا پھر کوئی کسی بھی دوسرے فن سے وہ لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ علماء کے علاوہ کسی دوسرے سے جو ہے اپنا مسائل جا کر پوچھیں گے، اور جس سے پوچھ رہے ہیں وہ آدمی اس کو جواب دے گا، وہ خود گمراہ ہوگا، یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں تو ایسے بہت سارے جو ہے چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے دیکھنے میں، سننے کو جو ہے مل جاتی ہیں۔ آج ہمارے پاس پہلی تاخیرات میں بھی میں نے کہا تھا کہ بھئی اسمارٹ فون جو ہے بہت عام ہو چکا ہے، انٹرنیٹ جو ہے بہت عام ہو چکا ہے، ہر گھر کا حصہ بنا ہوا ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھئی موبائل ہم استعمال کریں گے، انٹرنیٹ استعمال کریں گے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ دین کے بارے میں ہونے والے جو باتیں ہیں، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی جو باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم کیا کریں گے؟ پرکھیں گے، ان باتوں کو جو ہے ہم کھوجیں گے۔ اگر اس نیت سے موبائل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ موبائل استعمال کرنے پر بھی اللہ ثواب دیں گے۔ آج موبائل میں جو ہے کیسی جو ہے ہم لوگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کیسا جو ہے ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ کسی کی جو ہے زندگی اس سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، عام طور سے سب کی جو ہے زندگی ایسی ہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ چیزیں نہ دیکھ کر ان چیزوں کی طرف اگر ہم قدم بڑھائیں گے، ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس علم رہے گا۔ اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس وقت، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ، اپنے روزے نماز عبادتوں کے ساتھ ساتھ، اپنی تہجد اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے ہمارے ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ تھے، لیکن عمر میں حضرت سے بڑے تھے۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تو یہاں جو ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھئی مسلمان کتنا بھی بڑا روزہ دار بن جائیں، کتنا بھی بڑا تہجد گزار بن جائیں، کتنا بھی بڑا اللہ والا بن جائیں، سیاسی اعتبار سے مسلمان کے پاس علم نہ ہو تو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جو ہے کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا۔ مسلمان کو اپنی دین، اپنے علم، اپنے اعمال، اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ سیاسی فکر بھی ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی تھے؟ دینی، علمی، فکری اور سیاسی۔ سیاست بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے، سیاست چلانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سیاست تھی، آپ کا جو ہے امیر المومنین جب آپ بنے، اس وقت جتنی جو ہے آپ کی زندگی تھی، لکھنے والے، اور یہ لکھنے والے کوئی مسلمان مورخ نہیں بلکہ غیر مسلم لکھتا ہے اپنی کتاب میں، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور 2 سال حکومت کا موقع ملتا تو پوری دنیا میں اسلام عام ہو جاتا۔ صرف 2 سال اور ملتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو پوری دنیا میں اسلام پہنچ جاتا تھا۔ تو ایسی سیاست جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے کی ہے، اور اسی کو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح سیاست کہا جاتا ہے۔ آج کی سیاست یہ قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق اس کو سیاست نہیں کہا جاتا۔ آج کل جو ہے سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ پارٹیاں جو ہیں بہت لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اپنے دعووں پر اور اپنے جو ہے باتوں پر کبھی بھی جو ہے پکا اترتے نہیں۔ سب کو معلوم ہے یہ بات، اور ہم لوگ بھی جو ہے ملکی اعتبار سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ ووٹ کے اوپر جو ہے میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے رسالہ لکھا ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے وہ رسالہ، اردو میں ہے، تیلگو میں بھی بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے عام نہیں کیا ہے۔ جب
زمانہ آئے گا الیکشن کا تو اس وقت انشاءاللہ اس کو عام کریں گے. تو اس میں جو ہے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں ووٹ کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ووٹ کا حق شریعت کے اندر کتنا بڑا ہے. اللہ رب العزت نے ووٹ کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دینے والا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی سچا ہے، بالکل جو ہے اپنے معاملات میں پکا ہے، صاف ہے. تو اسی طریقے سے ووٹ کا بھی یہی حق ہے کہ اگر کسی کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تو ہم اپنے جو ہے ووٹ سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بالکل سچا ہے. تو اس لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ضروری ہے. ہمارے اکابر جو ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اعتبار سے کچھ محنتیں کر رہے ہیں، ان محنتوں میں ایک محنت یہ بھی ہے. تو اصل میں بات جو ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شروع ہوئی تھی کہ حضرت لکھتے ہیں کتاب میں کہ مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کو اپنے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اپنے اعمال، اپنے ایمان، اپنے گھر کی فکر کے ساتھ ساتھ سیاسی فکر بھی ہو تو اس وقت کامیاب مسلمان ہو سکتا ہے. کتنا بھی بڑا اللہ والا بن جائے، تہجد گزار بن جائے، راتوں راتوں بیٹھ کر تسبیح گنتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، لیکن اسباب کا اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے. اسباب اختیار کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. 2 واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک واقعہ ہجرت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات ہجرت کے لیے نکلے مکہ سے مدینے کو. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو سکتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ چاہتے تو قدم قدم پر اللہ سے دعا کر کے اپنی ضرورتوں کا مسئلہ حل کرا لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کر کے امت کو دکھایا ہے کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہیں ہجرت کے لیے نکلے. تو نکلتے نکلتے کچھ پیسے اپنے ساتھ لے کر نکلے. یہاں جو ہے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں گے، چل جو ہے سفر شروع کریں گے. ایسا اللہ کے نبی نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں سوچا، بلکہ پیسے لے کر سفر کا خرچ لے کر نکلے تاکہ درمیان میں کوئی پریشانی ہو تو اس پیسے سے اس پریشانی کو دور کی جائے. اور دوسرا واقعہ غزوہ احد کا ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تیار ہوئے. صحابہ ایک زرہ پہنے ہوئے تھے. یعنی زرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہے جنگی لباس جس کو پہن کر آدمی جو ہے سامنے والے کے تلوار اور تیر کے وار سے اپنے بدن کو بچا لیتا ہے، اس کو جو ہے زرہ کہا جاتا ہے. صحابہ ایک زرہ پہنے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہ پہن کر نکلے. تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بات ملتی ہے. تو اس لیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے بالکل اپنی جگہ مسلم ہے، سچی ہے کہ اگر آدمی مسلمان کتنا بھی بڑا تہجد گزار، کتنا بھی بڑا اللہ والا بن جائے، سیاسی اگر فکر نہ ہو، سیاست کی چالوں کو نہیں پہچانتا ہو، تو وہ آدمی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. ابھی جو ہے کل کی بات ہے کہ حضرت مولانا رابع حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، کل حضرت کا جو ہے انتقال ہوا ہے. اور حضرت جو ہیں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. اور حضرت کی پوری زندگی جو ہے قوم کے لیے قربان ہو گئی. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ جو ہیں آخری سانس تک صدر تھے. صدر رہ کر مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جو ہے حضرت نے بڑے جو ہیں حکمت سے اپنی پوری زندگی میں اس کو آگے بڑھایا ہے. آج ہمارے ہندوستان کی 4 ستون ہیں اور یہ 4 ستون ہندوستان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو 4 ستون کون سے ہیں تو بتا سکتے ہیں. یہ 4 ستون کے علاوہ ہمارا ہندوستان کچھ بھی نہیں. ان 4 ستونوں میں سے ایک ستون بھی اگر ختم ہو گیا تو ہندوستان کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی، ہل جائیں گی بنیادیں. کیا ہیں کسی کو معلوم؟ سب سے پہلی چیز دارالعلوم دیوبند ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا ستون دارالعلوم دیوبند ہے.
اور اس کے بعد دوسرا ستون بتاؤ کسی کو معلوم ہو؟ جمعیت علماء ہند ہے، جمعیت علماء۔ تیسرا ستون مسلم پرسنل لا بورڈ، چوتھا ستون دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ 4 ستون ہیں ہمارے ہندوستان کے، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو گئی تو ہندوستان جو ہے تہس نہس ہو جائے گا۔ اور یہ 4 ستون جو ہیں، یہ 4 میدان اپنے اپنے جو ہیں سطح پر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے جو ہے میدان میں جو ہے بالکل متحرک طور پر جو ہے کام کر رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے کہ اسی سے جو ہے یہ 4 ستون نکلتے ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا تو اس وقت کچھ لوگوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ کام بالکل سنت سے ہٹا ہوا ہے اور اس کام میں اس جو ہے تحریک میں کسی کو بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر نے ساتھ دیا، خود دارالعلوم دیوبند نے جو ہے ساتھ کھڑے ہو کر دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر جیسا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے آپ کے جو شاگرد تلامذہ تھے وہ، اور اسی طریقے سے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگی بات کہ جب کام شروع ہوا ہندوستان میں پہلے شروعات میں تو ایسی تکلیفیں آئیں، ایسی جو ہے پریشانیاں آئیں اور ایسے فتوے جو ہیں نکل گئے کہ ان فتووں کو دیکھ کر عام آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا تھا۔ تو ایسے زمانے میں دارالعلوم نے بہت جو ہے سہارا دیا، دارالعلوم کے اکابرین نے جو ہے بہت سہارا دیا، اور خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فرزند کل جو ہے انتقال ہو چکے ہیں۔ تو ان 2 اکابر نے جو ہے بڑا ساتھ دیا اور بڑا جو ہے پیچھے سے جو ہے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ساتھ کھڑے ہوئے، کندھے سے کندھا ملا کر آپ کو جو ہے ہر طرف سے آگے بڑھاتے تھے۔ اس وقت کے جتنے اکابر تھے، اکابر میں عمر کے اعتبار سے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، اور یہ جو اکابر تھے چاہے وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا پھر اور کوئی جو ہے بڑے اکابر ہوں، یہ تمام جو ہے عمر کے لحاظ سے بڑے تھے اور حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے۔ تو ان بڑے اکابرین نے پورا ساتھ دیا، تو آج ہم جو ہے کام کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ محنت جو ہے کوئی جو ہے معمولی محنت نہیں ہے، بڑی جو ہے اس کے لیے شروع کے اگر زندگیاں اکابرین کے اٹھا کر دیکھیں گے تو بات پتہ چلے گی کہ کیسے قربانیاں جو ہے اکابرین نے دی ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 ہمارے ہندوستان کے ستون ہیں، یہ 4 ستون اگر مضبوط رہیں تو ہمارا ہندوستان جو ہے الحمدللہ چلتا رہے گا، نہیں اگر اس میں کمی آ گئی تو پھر جو ہے ہمارا ہندوستان صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے اکابر کی قدر کریں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا ان سے کام ہو رہا ہے، کیا کام کر رہے ہیں، کیا ان سے کام ہو رہا ہے، وہ خود جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ حضرت ابھی جو ہے جن کا انتقال ہوا حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، آخری سانس تک مسلم پرسنل اللہ کے بورڈ کے جو ہے صدر تھے، اور ایسے حالات حضرت کے اوپر آئے، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے اوپر آئے، ہر دن ہر لمحہ ہر میدان میں حضرت نے جو ہے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اگر مسلم پرسنل اللہ بورڈ کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں ہمیں کسی طرح کا کوئی حق نہیں مل سکتا، جیسا کہ طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے مسجدوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ آج حکومتیں یہی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے دارالعلوم کو ختم کریں اور اسی طریقے سے جمعیت علماء کو، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کو ختم کریں۔ اگر یہ تینوں راستے سے ہٹ گئے تو ہمارے لیے میدان صاف ہے اور جیسا ہم چاہیں گے ویسا کر سکیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی بھی کوششیں لوگ کر لیں ہو نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور عام طور سے میں جو ہے تاخراتوں میں جو بیانات کرتا ہوں وہ جو ہے واقعات یا پھر جو ہے قصے وغیرہ ہرگز جو ہے میں سناتا نہیں. حالات، ملک کے حالات سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ حالات جو ہے کیا چل رہے ہیں. بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی جو ہے ہمارے لیے اس وقت جو ہے فرض کے درجے میں ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، حالات کو سمجھ کر اس کے لیے کیا ہم محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں. حالات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر جو ہے ہمیں جو ہے ہماری نماز اور ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات ہم کو جو ہے کامیابی تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے ضروری ہے تاخراتیں ہیں، اللہ سے ان تاخراتوں میں خوب مددیں مانگیں، اللہ سے خوب جو ہے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی اور اپنے جو ہے خطاؤں کی بخشش کرائیں. پہلے تاخرات میں بھی میں نے کہا تھا کہ مسلمان کے اعمال کا بہت زیادہ رول رہتا ہے دنیا کے نظام کے بننے اور بگڑنے میں. حالات اچھے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہیں، حالات اگر خراب ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جو ہے واقعہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ آپ مسلمانوں سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے، ناراض ہوتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو وقت پر بارش دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ فصلیں بہت ہی مناسب فصلیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور اسی طریقے سے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ قیمتیں مناسب طریقے سے رہتی ہیں. جب میں بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو وقت کو ٹال کر بارشیں عطا کرتا ہوں. بارشیں پڑیں گی لیکن وقت کو ٹال کر وقت گزرنے کے بعد بارشیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے اگنے والی فصل جو ہے وہ فصل لوگوں کے لیے ناکافی ہو جائے گی. یعنی کہ مثال کے اعتبار سے ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو وہ لوگ اگر محنت کر رہے ہیں تو اس بات کے حساب سے ایک موٹے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آدمی محنت کرے گا لیکن کتنی محنت کرے گا کہ اس کی محنت سے وہ 10 لوگوں کی زندگی آرام سے گزر نہیں سکتی. یہ حالات ہوں گے. زمین سے اگنے والی فصل جو ہے وہ ناکافی ہو جائے گی لوگوں کے لیے، اور محبتیں ختم ہو جائیں گی، اور چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھونے لگیں گی. یہ اللہ کا فرمان ہے. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. اب ان 4 باتوں کے اوپر غور کریں. کیا بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں؟ کیا پھر جو ہے زمین سے نکلنے والی فصل ہمارے لیے کافی ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے درمیان محبتیں ہیں جو پہلے محبتیں تھیں؟ کیا چیزوں کی قیمتیں کم ہیں؟ ہر طرف سے جو ہے ایک قیامت جو ہے برپا ہو رہی ہیں. چیزوں کی قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اگر صرف 5-10 سال کے پہلے کی زندگی اگر دیکھیں، آج کی زندگی اگر دیکھیں تو کتنا زیادہ فرق ہو چکا ہے. ایک 10 سال پہلے ایک سلنڈر کتنے روپے میں آتا تھا؟ 400 سے 500 روپے میں. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ 1200 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اور پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، قیمتیں کیا تھیں؟ 30-35 یا 50 کے قریب. اب جو ہے 100 سے بھی زیادہ ہو چکی. چاول دیکھیں، آٹا دیکھیں، تیل، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، ہر چیز کی قیمت جو ہے دگنی ہو چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. حدیث میں ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے کہ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقار اور اسلام کی ہیبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی. کہ آج امت جو ہے اسلام کو بڑی سمجھتی ہے یا دنیا کو بڑی سمجھتی ہے؟ فیصلہ جو ہے ہم خود کر سکتے ہیں. اسلام کو اگر بڑی سمجھتی ہیں تو آج یہ مسجد ہماری اتنی خالی نہیں ہوتی. تو مطلب صاف ہے کہ دنیا کی حقیقت ہمارے نظروں میں ہے، دنیا کی چیزوں کی حقیقت ہمارے نظروں میں ہے. اسلام کی اور دین کی کوئی بھی حقیقت ہماری نظروں میں، کوئی وقات ہماری نظروں میں نہیں. صاف بات ہے. اس میں جو ہے کسی قسم کا جو ہے ٹال مٹول نہیں، کسی قسم کی جو ہے کمی زیادتی نہیں. جتنی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر
اللہ کو گواہ بنا کر کہ آج امت کے دل سے اسلام کی وقعت ختم ہو چکی ہے۔ اسلام کیا ہے خود مسلمان جانتا نہیں، اسلام کیسا مذہب ہے خود مسلمان کو پتا نہیں۔ آج مسلمان کی حالت یہ ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ مسلمان کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان اللہ نے بنایا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ہم نے جو ہے قربانی نہیں دی، اللہ نے مفت میں ہمیں اسلام سے ہمارا تعلق جوڑ دیا ہے، تو ہم جو ہے اس نعمت کی قدر کریں، اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھیں، اسلام کی وقار کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ نہیں، اگر دنیا کی حقیقت کو ہم نے اپنے دل میں بٹھا لیا تو پھر جو ہے یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں، آگے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے، حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے، پھر جو ہے ہم کتنا بھی کر لیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسلام کی وقعت ہمارے دلوں میں بہت ہی ضروری ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کا انتقال ہوا اور ان کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک عیسائی لڑکی تھی، نوجوان تھی، اس کا انتقال ہوا، اس کو کہاں دفن کیا گیا؟ اس کے یعنی کہ عیسائیوں کے قبرستان میں۔ اب جو ہے چند دن کے بعد دفن ہو گیا، سب جو ہے ختم ہو گیا، چند دن کے بعد قبر کھودنے کی ضرورت پڑی، یعنی کہ دوسرے کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کے قبرستان میں وہ بزرگ کی قبر کو کھودا گیا۔ تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں حضرت جو بزرگ تھے ان کی لاش نہیں ہے، بلکہ ان کے جگہ پر وہ عیسائی لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ لاش بھی مکمل صحیح سالم، ذرہ برابر بھی جو ہے کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ ایسا جو ہے لڑکی، عیسائی لڑکی، اس کو ان کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ چند سال کے بعد اس کی لاش جو ہے یہاں مسلمانوں کی قبرستان میں نظر آ رہی ہے۔ تعجب کی بات ہے نہیں؟ کتنی جو ہے گھبرا دینے والی بات ہے کہ بھئی اللہ والے جن کی قبر میں ان کی لاش نہیں ہے، بلکہ ان کی جگہ پر ایک عیسائی لڑکی کی لاش آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ اب لوگ جو ہے گئے تحقیق کے لیے ان کے گھر پر، یعنی لڑکی کے گھر پر گئے۔ لڑکی کے گھر پر گئے، اس کی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ ہم تو جو ہے مسلمان بھی نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو عیسائی ہیں، اسی کے اوپر ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس کی لاش جو ہے تمہارے قبرستان میں کیسے آئے گی؟ تو والدہ آ کر دیکھی تو بہت پریشان۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا عمل تھا تمہاری بچی کا؟ تو ماں جو ہے کچھ بھی بتا نہیں رہی ہے، کچھ بھی عمل نہیں، ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں تھا بچی کا۔ صرف ایک بات کے اوپر بہت خوش تھی وہ بچی کہ اسلام کے اندر اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، احتلام ہو جائے یا اپنی بیوی سے ملے تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی اس وقت تک تجھے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک تو غسل نہ کر لے، جب تک تو غسل کر کے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے جو ہے باہر آنے کی اجازت نہیں، عبادتیں کرنے کا حق نہیں، قرآن تلاوت کرنے کا حق نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت تو نہیں کر سکتا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں اس چیز کو لے کر میری بچی بڑی خوش تھی اور اس چیز کی وجہ سے اسلام کی بڑی تعریف کرتی تھی، اتنا ہی صرف۔ اب اس کے بعد یہ مجمع جو ہے بزرگ کے گھر پر گئے، گھر پر گیا مجمع، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کی لاش جو ہے یہاں سے نکل گئی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں لڑکی کو دفن کیا گیا تھا عیسائیوں کے قبرستان میں، اس جگہ جو ہے اس بزرگ کی لاش پہنچ چکی ہے، وہ بھی قبر کھود کے دیکھ لیے لوگ۔ اب گئے، جا کر گھر میں پوچھے تو بھئی ان کی زندگی تو بہت اچھی تھی، نماز روزے کے پابند تھے، سب کچھ تھا زندگی میں، پھر کیا وجہ تھی؟ تو ان کی جو ہے اہلیہ کہتی ہے، ان کی بیوی کہتی ہے صرف ان کے زبان سے اتنی بات نکلتی تھی کہ شریعت میں ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے کا جو ہے حکم نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا، ناپاک ہونے کے بعد فوراً غسل کرنے کا حکم نہ ہوتا تو کتنی سہولت تھی ہمارے لیے کہ بھئی ہم اٹھ کے چلے جاتے کاموں پر۔ اتنی بات وہ جو ہے کہتے تھے، اور مجھے بھی یہ بات جو ہے بہت تکلیف گزرتی تھی اس بات کو سن کر۔ تو
تو صرف اتنی بات کہنے پر اللہ رب العزت وقت کے بزرگ کو اپنے قبر سے اٹھا کر عیسائیوں کے قبر میں اور عیسائی لڑکی کو اس قبرستان سے اٹھا کر اس بزرگ کے قبر میں لا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اسلام کی حقانیت کو اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں چھوٹی چھوٹی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنی ہم بھی اگر سوچیں اس بات کے اوپر کہ ناپاک اگر آدمی ہو جائے اور ہو کر ویسے ہی گھومتا رہے پھرتا رہے، کتنی خراب بات ہے۔ کوئی آدمی اس کو مسلمان خاص کر پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس دین کا علم ہو اور اس کی زندگی میں دینداری ہو، وہ آدمی اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ بھئی ناپاک ہو جائیں اور ویسے ہی ہم سڑکوں پر بازاروں میں گھومتے رہیں۔ ہر مسلمان جس کی زندگی میں کچھ دینداری ہو، وہ آدمی فوراً غسل کر کے ہی دوسرا کام کرے گا۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، رمضان میں صبح میں اٹھتے ہیں تو اٹھ کر معلوم ہوتا ہے کہ احتلام ہوا ہے، تو کیا اس احتلام کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہم سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی محبت لوگوں میں ہے، لیکن جتنی محبت ہے وہ محبت ناکافی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اسلام کی محبت دلوں میں آئے گی، اسلام کی حقانیت سمجھیں گے، تو پھر اسلام کا کوئی حکم ہمارے لیے شاق نہیں ہوگا، اسلام کا کوئی حکم ہمارے لیے بار نہیں ہوگا، بوجھ نہیں ہوگا۔ تو اسلام کو پہلے ہم خود سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ابھی میں نے کہا پردے کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اور کیا کہتے ہیں 3 طلاق کے بارے میں، نماز کے بارے میں، جمعہ کی نماز کے بارے میں، اذان کے بارے میں ہمارے خود مسلمان زبان درازی کرتے ہیں۔ اور کتنی عورتیں ایسی ہیں یہاں تک کہہ دیتی ہیں، اگر ان سے پردے کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ بھئی ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ تک لوگ عورتیں کہتی ہیں نہیں، بلکہ ماضی میں بہت ساری عورتوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو کسی طریقے کا کوئی حق نہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، اگر ہم ننگا رکھتے ہیں اپنے جسم کو تو ہماری مرضی، اگر ڈھانپتے ہیں تو ہماری مرضی، آپ کون ہوتے ہو ہمیں بولنے والے؟ اس طرح کے الفاظ اسلام کے اوپر اور علماء کے اوپر اٹھے ہیں۔ اتنی گری ہوئی زندگی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی، اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ مسلمان اسلام کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں لائے۔ پردے کا ہی ایک چھوٹی سی بات اپنے ذہن میں لائیں کہ بھئی پردے کا حکم اللہ نے شریعت میں دیا ہے، اور پردہ کس کس سے ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ رشتہ دار ہیں، بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رشتہ دار تو ہیں، پردہ نہیں ہے، کیسے پردہ آئے گا؟ ہماری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ نے جن عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اور عام طور سے بے پردگی جو ہوتی ہے وہ اپنی چچی سے ہوتی ہے، اور اپنی بھابھی سے ہوتی ہے، اور اپنی پھوپھی سے ہوتی ہے۔ ان سے بھی شریعت کے اندر پردہ ہے۔ چاچی ہو پھر بھی پردہ کرنا ضروری ہے، صرف خالہ سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ خالہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے میں رکھا ہے۔ چاچی سے پردہ ہے، اس وجہ سے پردہ ہے کہ چاچی سے اگر چاچا کا طلاق ہو جائے تو اس چاچی سے آدمی نکاح کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا۔ خالہ سے آدمی پردہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اس لیے خالہ سے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو مسئلہ نکاح کے اوپر ہے۔ جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ کر رہے ہیں، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں، حرام ہے، ان عورتوں سے پردہ ہمارا نہیں ہے۔ اپنی ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، بہو سے بھی سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن عام طور سے نکاح اپنے سسر سے بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیٹے کی بیوی ہے۔ اگر اس کا طلاق ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، وہ الگ بات ہے، جیسا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔
22 پارے میں جو ہے واقعہ آتا ہے کہ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک جس کو کہتے ہیں. جیسا کہ عام طور سے بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں جن کے گھروں میں بچے نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو ہے دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے ہیں. اس مسئلے کے بارے میں میں نے جو ہے اس کا جواب دیا یوٹیوب کے اندر، وہ مسئلہ موجود ہے کہ پھر بھی ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں، اگر ہمارے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوئے دوسروں کے بچوں کو لے کر پالتے ہیں، ان بچوں سے بھی ہمارا پردہ ہے، ان بچوں سے بھی ہمارا پردہ ہے. یہ نہیں سوچیں کہ بھئی یہ ہمارے بچے ہیں. ہمارے بچے کب تک؟ جب تک بالغ نہ ہو جائیں تب تک. بالغ اگر ہو جائیں ان کے ہمارے درمیان پردہ ہے. بچی اگر ہمارے گھر میں کسی دوسرے کے ہم پال رہے ہیں، باپ اور بچی کے درمیان پردہ ہے، ماں بچی کے درمیان تو کوئی پردہ نہیں، دونوں عورتیں. اسی طریقے سے بچے کو پال رہے ہیں، ماں اور بچے کے درمیان بچہ بالغ ہونے کے بعد پردہ آئے گا، ضروری ہے. اور آج کل کتنے گھر جو ہیں اس برائی میں مبتلا ہیں، بچے نہیں ہیں لے کر پال رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے. شریعت کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹتا ہے تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے اس کے بدلے میں مصیبتیں زندگی میں لاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے سنبھل جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر پال رہے ہیں، شوق ہے. اور اس میں جو ہے ایک بات سوچنے کی ہے کہ جب اللہ ہمیں دینے کا ارادہ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں کیا مصلحت اللہ کو معلوم ہے، پھر ہم ظلم سے جو ہے دوسرے کو بچے کو لے کر کیوں پالیں، کیوں جو ہے اپنے اوپر پریشانیاں ڈالیں، کیوں اپنے اوپر مصیبتیں ڈالیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. تو بیک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں. 1-2 کا انتقال ہو چکا تھا، 11 تو ہیں، لیکن بیک وقت میں ایک ہی وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں. بیویوں میں 2 جماعتیں ہو چکی تھیں. عام طور سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی 2 شادیاں ہوں اور دونوں جو ہے ایک بات پر متفق ہوں، ہو نہیں سکتا. 2 بیویاں کسی کی ہوں، دونوں جو ہے آپس میں متفق ہوں، ہو نہیں سکتا، ہرگز ہو نہیں سکتا. کچھ نہ کچھ جو ہے بات آتی رہتی ہے. اور ہر عورت جو ہے، ہر بیوی اپنے شوہر کے قریب ہونا چاہتی ہے اور دوسری جو ہے اپنے سوگن کے بارے میں جو ہے شکایتیں کرتی ہیں کہ انہیں وہ بولتی تھی، یہ بولتی تھی، یہ کرتی تھی، اس طرح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں تھیں تو 2 جماعتیں ہوئیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عصر کے بعد پورے گھروں میں حاضری دیتے تھے، پورے گھروں میں حاضری دیتے تھے اور پورے گھر کا حال معلوم کر لیتے تھے کیا چل رہا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ایک بیوی کے جو ہے ایک ماں کے گھر میں جو ہے گئے، جا کر حالات معلوم کیے. اس کے بعد دوسرا تیسرا اس طرح ہو رہا تھا. تو ایک جماعت کے دوسری جماعت کی جو بیویاں تھیں، امہات المومنین تھیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں شہد چاٹا ہے. ان کے گھر میں شہد تھا تو انہوں نے جو ہے شہد پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد جو ہے کھا لیے اور دوسری جماعت کے جو ہیں بیویوں نے دیکھ لیا. اب وہاں مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانی کے جو ہے گھر میں شہد کھا کر آ رہے ہیں، تو جب ہمارے گھروں سے اللہ کے نبی گزریں گے تو جتنے گھر ہیں ہمارے، ہر گھر سے یہی جواب آنا چاہیے، یہی بات سب کے زبان سے آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی آپ کے زبان سے، آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر جو ہے ایک قسم کا گوند ہوتا تھا، وہ گوند اللہ کے نبی کو بالکل پسند نہیں تھا، اس کی بدبو اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھی. تو ایک جو ہے ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے مشورہ کیا، مشورہ کر کے جو ہے یہ بات کہہ دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے جو ہیں بیویوں کے گھروں میں گئے، ایک گھر میں وہی بات، دوسرے میں، تیسرے میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خلق ہونے لگا کہ بھئی میں تو جو ہے وہاں شہد کھا کے آیا ہوں اور میری جو ہے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے گوند کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہہ دیا کہ اس کے بعد میں زندگی میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا. فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جی، ہم نے جن چیزوں کو آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے حرام نہ کریں. جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، اور جو چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں اس میں نقصان ہے.
لیکن جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے وہ اپنے آپ پر حرام نہ کریں، جو چیز ہم نے حرام کیا ہے اس کو اپنے آپ پر حلال نہ کریں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، تو فوراً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واپس لے لیے اور اپنی زندگی میں جو ہے شہد استعمال کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت اگر ہمیں بچے نہ دیں، کیا مصلحت ہے اللہ کو معلوم۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 سال تھیں، 9 سال میں رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہوئی، 6 سال میں آپ کی جو ہے شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، 9 سال میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال کے بعد سے 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت امی جان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی۔ 18 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ 9 سال کی عمر، 9 سال کا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نے گزارا، لیکن ایک بھی بچہ اللہ نے آپ کو نہیں، ایک بھی بچہ عطا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت میں بات آتی ہے کہ پڑوسن کے بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنا کر بہت ہی محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر ایسا ہی بچہ میرے گھر میں بھی ہوتا تو میرا گھر بھی آباد ہوتا، میرے گھر میں ہوتا تو میرا گھر بھی جو ہے آباد ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ دینا نہ دینا میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ جب اللہ رب العزت ہمیں بچے نہیں دے رہے ہیں تو اس کی کچھ مصلحت ہوگی، اس مصلحت کے تحت اللہ بچے نہیں دیتے۔ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو دوسروں کے بچوں کو اگر پالنا چاہیں اور ان کے ہمارے درمیان پردے کو ختم کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک شکل یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے 2.5 سال کے اندر اس کی عمر جو ہے 2.5 سال ہو، 2.5 سال، 2.5 سال کے اندر وہ بچہ جو ہے جو عورت لے کر پالنا چاہتی ہے اس عورت کا دودھ پی لے تو پھر جو ہے ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں رہے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اب دودھ کہاں سے آئے گا جب بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو دودھ کا انتظام کیسے ہو سکے گا؟ تو اس لیے اللہ جس حالت میں رکھے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم جو ہے خامخواہ جو ہے اپنے اوپر ظلم زبردستی نہ کریں کسی بھی معاملے میں۔ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے جن کے گھروں میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی جو ہے بہت جو ہے اس میں رہتے ہیں، مایوسی کے عالم میں رہتے ہیں کہ مجھے جو ہے لڑکا نہیں ہو رہا ہے، میرے گھر میں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور یہ مسئلہ خود میرا بھی ہے، میری 3 بچیاں، اب جو ہے آگے جو ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچے جو ہے ہونے کا، اس لیے کہ وہ اب جو ہے گھر کی باتیں پوری جو ہے اگر بتائیں تو اچھا نہیں لگتا۔ تو لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی صرف بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، اب بچوں کے بارے میں ہم کوشش کریں، جب اللہ نہیں دینا چاہیں ہم کوششیں کریں لاکھ، لیکن ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ جس حالت میں رکھیں اسی کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی کے اوپر راضی رہیں۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، جو بندہ ہمارے دیے ہوئے چیزوں کے اوپر راضی رہتا ہے ہم اس کو جنت میں ایسی نعمتیں عطا کریں گے کہ ان نعمتوں کے بارے میں نہ ہی کسی انسان کے کانوں نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے آنکھوں نے دیکھا، نہ ہی کسی انسان کے دل دماغ میں اس کا وہم اور تصور گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں اپنے جو ہے اللہ سے راضی رہیں، یہی جو ہے ہمارے لیے اصل چیز ہے۔ تو بات جو ہے کہاں سے کہاں کیا بولتا تھا؟ سمجھ میں آنے، پردے کے بارے میں بات چلتی تھی۔ اللہ نے جن لوگوں کے لیے پردے کا حکم دیا ہے پردہ کرنا ضروری ہے۔ پردہ اگر نہیں کرتے تو پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کتنی جو ہے مصیبتیں آئیں گی، کتنی پریشانیاں آئیں گی، سوچ نہیں سکتے۔ ہم جو ہے دیوبند میں پڑھ رہے تھے تو وہاں کا جو ہے ایک واقعہ کیا ہوا، 2 بھائی تھے، دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد چھوٹے بھائی کے بچہ پیدا ہوا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، دونوں بھائی
लड़ रहे हैं। छोटा भाई कहता कि बच्चा मेरा नहीं तेरा, बड़ा भाई कहता नहीं मेरा नहीं तेरा, बीवी किसकी तेरी, बच्चा तेरा होगा, मेरा कैसे होगा। तो वो आदमी कह रहा है कि मैं कई मर्तबा तुझे जो है अपनी बीवी के साथ देखा है, इसलिए बच्चा तेरा है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। तो ऐसे हालात जो है पैदा हो जाएंगे घरों में। इसलिए ज़रूरी है पर्दे का बहुत ही लिहाज रखने की ज़रूरत है। पर्दे का अगर लिहाज नहीं होगा तो फिर जो है, अभी मैंने कहा मिसाल के तौर पर, ऐसे जो है कई जो है गुनाह वजूद में आएंगे, घर बर्बाद हो जाएंगे और घरों का जो है सुकून ख़त्म हो जाएगा और घरों का इत्मीनान जो है उजड़ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है पर्दे का बहुत ही अहतमाम करें, बहुत ही अहतमाम करें। यहाँ तक के मसला लिखा हुआ है, किसी इमाम की बीवी अगर पर्दा नहीं करती तो उस इमाम को इमामत करने का हक़ नहीं, उस इमाम को इमामत करने का हक़ नहीं। किसी मुबल्लिग़ की बीवी पर्दा नहीं करती, उस आदमी को बयान करने का हक़ नहीं। किसी नसीहत करने वाले की बीवी पर्दा नहीं करती तो उस आदमी को नसीहत करने का हक़ नहीं। अब सोचें हम, हमारे घरों की हालत क्या है। इसलिए ज़रूरी है पर्दे का अहतमाम अल्लाह ने ऐसे ही नहीं दिया। पर्दे की वजह से बहुत सारे गुनाहों से हम लोग बचेंगे और बच भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच भी रहे हैं। अगर पर्दे को ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि आज लोग कहते हैं कि भाई पर्दे का हुक्म क्यों, हालांकि लोग क्या कर, हुकूमतें कहती हैं कि मुसलमान जो है औरतों को क़ैद में रखते हैं, मुसलमान औरतों को क़ैद में रखते हैं, पर्दे में रखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो है आज बता रहे हैं कि भाई पर्दे में रहने की वजह से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होंगी, किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होंगी। ज़माने से हम लोग जो है अपने मस्तूरात को पर्दा करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बीमारी हमारे घरों में पैदा नहीं हुई। मतलब यह है कि इन लोगों की एक चाल है। जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, हज़रात सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के बारे में आता है कि सहाबियात मदीने की गलियों में जब गुज़रती थीं तो ऐसा गुज़रती थीं कि गलियों की जो दीवारें होती थीं, दीवारों से लग लग कर गुज़रती थीं पर्दे का एहतमाम करने की वजह से, और दीवारों को लग कर गुज़रने की वजह से उनके कपड़ों के जो तार होते थे, जो धागे होते थे, वो निकल जाते थे। इतना पर्दे का एहतमाम करते थे सहाबियात। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो है मस्तूरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है। पर्दा अगर ख़त्म हो गया तो फिर ना जाने कितने गुनाह हो जाएंगे, कितनी गलतियां हो जाएंगी। एक मसला मेरे पास खुद आया था 2 साल पहले, मेरे पास हमारे शहर का नहीं, दूसरे शहर का, तो वो टीचर थे और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी थी उनकी। मेरे पास जो है मसला आया कि मेरी बीवी जो है अपने जो है घर में अपने भैया की जो है बेटे से जो है ऐसा नाजायज़ ताल्लुकात हैं, क्या करें। तो मैंने पूछा कि भाई जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास गवाह भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई कोई आदमी आकर कह दे अपनी बीवी के बारे में और सुनने वाला जो है सुनकर उसके बारे में फ़ैसला करे, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर जो है 4 गवाह लाना ज़रूरी है। शरीयत में दूसरे मसलों में 2 गवाह, लेकिन ज़िना के ताल्लुक़ से 4 गवाह होना ज़रूरी है। तो मैंने पूछा गवाह क्या है, तो वो आदमी का एक सवाल, उसने कहा कि उस वक्त गवाह कौन रहेगा मुसाफ, कौन देखेगा। जब कोई नहीं देख सकता तो तुम कैसे देख लिए, कोई नहीं देख सकता तो तुम कैसे देखे, तुम्हें खिड़की से झांक कर देखा। तो ऐसे जो है सवालात, ये सब क्यों होता है जबकि पर्दे का अहतमाम ना हो। पर्दे का अहतमाम हो तो अपनी मस्तूरात जो है हिफाजत में रहेंगी और अपनी मस्तूरात से हमें किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे लोग जो है अपनी बीवियों के ऊपर शक करते रहते हैं। शक की बीमारी पैदा क्यों हुई ये सोचो पहले, शक की बीमारी पैदा क्यों हुई ये सोचने की ज़रूरत है। बेपर्दगी की वजह से, बेपर्दगी जब होगी तो ये शक की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जब शक की बीमारियां पैदा हो गई तो फिर जो है सुकून ख़त्म हो जाएगा। अभी जो है ताज़ा मसला दूसरे शहर से आया और उनका मसला यही है, शौहर जो है बाहर रहते हैं और यहाँ जो है औरत अपने बच्चों के साथ जो है ज़िंदगी गुजारती है और शौहर आकर जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसका ताल्लुक़ जो है दूसरे मर्द से है। अब आया मसला
میرے پاس ابھی جو ہے عصر کے بعد بھی فون آیا تھا کہ کیا کریں، تو میں نے کہا کہ بھائی رمضان گزرنا ضروری ہے، رمضان میں جو ہے ایسے مسائل میں نہیں پڑھتا میں، کیوں رمضان میں جو ہے ان مسائل میں پڑھیں گے تو رمضان کا جو ہے نظام خراب ہو جائے گا، تو ایسے جو ہے باتیں جو ہے بنتی ہیں بے پردگی کی وجہ سے، تو اس لیے اپنے جو ہے گھروں کا ماحول اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آج جو لوگ بے پردگی کرتے ہیں ان کا کوئی جو ہے سوال نہیں، جو لوگ پردہ کر رہے ہیں، پردہ دار گھرانے ہیں، ان کے گھروں سے بھی بچے جو ہے اپنے اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایسے کئی مثالیں میرے پاس ہیں، کئی مثالیں ہیں، اچھا گھرانہ، دیندار گھرانہ، پردہ دار گھرانہ، لیکن چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ تو اتنا جو ہے ماحول خراب ہو رہا ہے، تو ایسے خراب ماحول میں ہم جو ہیں اپنی مستورات کو بے پردہ کیوں رکھیں، کیوں جو ہے ہم گناہ کا موقع دیں، کیوں جو ہے اپنے گھر کو برباد کریں، اپنے سکون کو، اپنے جو ہے اطمینان کو کیوں برباد کریں؟ تو اس لیے ضروری ہے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ یہ سمجھ کسی کے دل میں بات آ رہی ہو کہ بھئی کیوں مفتی صاحب جو ہے یہ باتیں کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے، ایسا کیا جو ہے واقعہ ہو جائے گا، ایسا کیا جو ہے ہو جائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، نہ ہو۔ ہماری بھی یہی کوشش ہے، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بھئی کسی کی زندگی تباہ نہ ہو، کسی کی زندگی برباد نہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ بدویل میں ایک مدرسہ ہے لڑکیوں کا، پچھلے سال جو ہے ہم جو ہے جلسے کی دعوت دینے کے لیے حضرت کے پاس گئے تھے، تو وہ باتیں کرتے کرتے ایک کارگزاری انہوں نے سنائی، کیا ہے، بچی جو ہے گجرات کی، بچہ جو ہے بدویل کا، اور دونوں جو ہے کیسے جو ہے ان کی تعلقات ہو گئے، کہتے ہیں کہ فیس بک کے ذریعے سے جو ہے دونوں کا تعلق ہو گیا، بچی جو ہے اپنے گجرات سے نکل کر آندھرا، اور آندھرا میں بدویل اس کے گھر پہنچ چکی ہے۔ دیکھو کیسا جو ہے زمانہ آ چکا ہے، وہ لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، یہاں کا ماحول ان کو سیٹ نہیں ہوتا، یہاں کے حالات سے وہ لوگ بے خبر، اس کے باوجود بھی بچی 17 یا 18 سال اس کی عمر ہے کہ وہ بچی گجرات سے نکل کر کہاں آ رہی ہے؟ آندھرا میں بدویل اور اس کے گھر پر، اور وہ لوگ بھی ماں باپ آ گئے، وہ لوگ بڑے لوگ تھے، بہت غلاٹہ ہوا۔ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت انہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ بچی جو ہے اس بچے کا ہاتھ پکڑی ہے اور بچی کو تقریباً 8 سے 10 لوگ کھینچ رہے ہیں، لیکن بچی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اتنی جو ہے طاقت سے پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے حالات ہیں۔ اور ایک کارگزاری انہوں نے سنائی کہ ایک بچی کو، محلے کے بچی کو انہوں نے دیکھا کہ بھئی فون میں بات کر رہی ہے، جا رہی ہے، تو انہوں نے ان کے ابا کو بلا کر کہا کہ بھئی بچی کی جو ہے فکر کریں، بچی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچی جو ہے غلط راستے پہ جا رہی ہے، ان کی فکر کریں۔ تو وہ آدمی غصہ ہو گیا، غصہ ہو کے حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اگر تم یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے زانی ہو، تم جو ہے شرابی ہو، تم کبابی ہو، تو میں مان لوں گا، میرے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو کہو، لیکن میری بچی میرے سے بھی اچھی ہے، میری بچی میرے سے بھی اچھی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ کی بچی پر الزام لگانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آگاہ کرنا مقصد ہے، مرضی ہو تو تربیت دیں، نہ تو آپ کی مرضی۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ اس کے 1 یا 1.5 مہینے کے بعد وہ بچی گھر سے چلی گئی، وہ بچی گھر سے چلی گئی۔ تو جو ایسے جو ہے حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی گھر کی مستورات کو پردے کا اہتمام نہ کرائیں تو اور بھی جو ہے حالات جو ہیں خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو جو ہے دوسرے شہروں کی بات، خود اپنے شہر کی بات میں کرتا ہوں کہ ایک ساتھی جو ہے لاک ڈاؤن میں میرے پاس آئے، اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ آ کر انہوں نے کہا کہ میری بچی جو ہے ڈگری پڑھتی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک بچہ جو ہے عیسائی لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پریشان کرتا ہے، کوئی تعویذ ہو تو دے دو۔ یہ بھی عجیب جو ہے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، کیا کوئی مصیبت آ گئی تو تعویذ تعویذ تعویذ، تعویذ سے اگر کام چلتا تو ہم لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں بیٹھ کر اتنی رات تک قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی تعویذوں سے کام نہیں چلتا، فوراً یہ کام کرو کہ اپنی بچی کو جو ہے کیا کرو، کالج سے نکالو، اپنے گھر میں بٹھاؤ، بٹھا کر کام سکھاؤ۔ شادی ہو جائے گی بچی کی تو کیا جا کر وہاں نوکری کرنا ہے، یہی کام جو ہے گھر کا کرنا ہے، گھر کا کام سکھاؤ، اس کی اچھی تربیت کرو، یہی بہتر ہے۔
تو ان کا بہانہ ہے کہ بچی اچھی پڑھتی ہے اور کالج میں سب جو ہے بچی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی مرضی میں۔ تو وہی آدمی چند دن کے بعد گھر پر آئے، ہاتھ پکڑ کر بہت روئے، بہت روئے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر اس وقت میں تمہاری بات سنتا تو میری بچی عزت کے ساتھ میرے گھر پہ ہوتی۔ اسی بچے سے وہ بچی بھاگ کر شادی کر لی اور خود جو ہے ماں باپ کے اوپر کیس کر دیا۔ ایسے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں پردے کا بہت ہی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مستورات کی فکر کریں اور اپنے گھر کی جو ہے بچیوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہوئی تو زندگی آگے ان کی اچھی رہے گی، تربیت اچھی نہیں ہوئی تو وہی لوگ ہماری جو ہے بدنامی کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اصل کہنا کوئی دوسری بات جو ہے کہنے کی تھی، لیکن دوسری باتیں آ گئیں۔ چلو اسی کو جو ہے ہم اللہ کی نعمت سمجھیں اور وقت کے تقاضے کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے یہی باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو ان باتوں کو جو ہے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اور اپنی آخرت کی ہر وقت فکر کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یہاں جو ہے ہر سال مسائل کا ایک مجلس ہوتی ہے، تاخراتوں میں بیان کے بعد موقع ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو پہلی تاخرات میں وہ بات یاد نہیں رہی، تو اب جو ہے تقریباً 10:30 ہو رہے ہیں، ایک 10 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو سوال کریں۔ یہاں بیٹھ کو سوچے تو کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو مسئلہ جس میں ہمیں شک ہے فوراً جو ہے کسی عالم سے رابطہ کر کر اس کو جو ہے صحیح طریقے سے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ مسائل کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مسائل کا جذبہ اگر نہ ہو 60 سال 70 سال نمازیں پڑھیں گے لیکن نمازیں ہماری قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ فرائض کیا ہیں معلوم نہیں، واجبات کیا ہیں معلوم نہیں، کن باتوں سے ہماری نماز جو ہے مکروہ ہوتی ہے معلوم نہیں، کن باتوں سے جو ہے ہماری نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے معلوم نہیں، کن چیزوں سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے معلوم نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے مسائل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور کوئی بھی اگر جو ہے آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو لیکن پھر بھی جو ہے سوچ کر لکھ کر جو ہے مسئلہ علماء سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے عبادتیں مکمل ہو جائیں گی، آپ کی عبادتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیں تو ڈاکٹر جو ہے فیس کے بغیر آپ کا جو ہے ٹیسٹ نہیں کرے گا۔ انجینئر سے اگر پلان لینا چاہیں تو فیس کے بغیر کوئی دنیا کا انجینئر آپ کو پلان نہیں دے گا۔ لیکن اس سرزمین کے اوپر دنیا میں علماء کی ایک جماعت ایسی ہے جو فری میں آپ کو مسئلے بتاتی ہیں، مسئلہ بتانے کے لیے فیس نہیں۔ اگر فیس لینا پڑے تو پھر جو ہے کیا حالت ہوگی معلوم نہیں۔ ایک 4 سال پہلے جو ہے امریکہ میں حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نہیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک جو ہے بیان تھا، اور بیان جو انہوں نے جو سیٹ کیا تھا، جو نظام بنایا تھا، جو کمیٹی تھی، انہوں نے جو ہے ایک قانون لگا دیا کہ بھئی اگر حضرت کا بیان سننا ہے تو اس کے لیے اتنی فیس ادا کر کے حال میں اندر آنے کی اجازت، اگر فیس ادا نہیں کرتے تو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب اعلان ہو گیا، لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی کتنے لوگ آئیں گے، اس لیے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے، فیس اگر دینا ہے تو کوئی آدمی آگے نہیں آئے گا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جتنا ہم نے انتظام کیا تھا اس کا دگنا مجمع آیا اور آ کر ہر آدمی فیس دے کر بیان سن کے چلا گیا۔ تو دین کا جو ہے اتنا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ دین کے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی اگر قربان کرنا چاہیں تو قربان کریں۔ یہاں اگر صحیح مسئلہ بتانے والا معلوم نہیں ہے، کوئی دوسرے شہر میں ہے تو سفر کریں، سفر کر کے وہاں جا کر اپنا مسئلہ جو ہے معلوم کر کے آنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے مسائل کو جو ہے سمجھنے کی اور مسائل کو جو ہے پرکھنے کی اور مسائل کو جو ہے معلوم کرنے کا ایک جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔
اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے تقریباً مسائل کے اوپر بلا مبالغہ، اور چیلنج تو نہیں کر سکتا، بلا مبالغہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ 1 سال ہو گیا چینل شروع ہو کے، تقریباً 1000 سے بھی زیادہ مسائل بیان ہو چکے ہیں، 1000 سے بھی زیادہ مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ ہر دن جو ہے، اب تو رمضان ہے، رمضان میں موقع نہیں ہے، لیکن رمضان سے پہلے تک جو ہے ہر دن جو ہے مسائل کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے ویڈیو آپ کے سامنے آتا تھا، آپ جو ہے اس سے جو ہے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن یہ محنت جو ہے ہم کو اپنے طور سے کرنا ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے خود جو ہے ہم کو علماء کے پاس آ کر مسائل کو معلوم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے جو ہے ایک اپنے جیب میں پین اور ایک کاپی رکھیں، کوئی مسئلہ اگر آپ کو یاد آ گیا تو فوراً لکھ لیں، اس لیے کہ ہمارا ذہن جو ہے، ہماری یادداشتیں بہت کمزور، ہماری جو ہے ذہنیں جو ہے بہت کمزور۔ ہمارے جو ہے اکابر میں، دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے ایک بزرگ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کے ذہن کے بارے میں، حضرت کی یادداشت کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے ان کی زندگی میں۔ ایک بات اگر کوئی وہ ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کتاب میں پڑھ لیں، وہ بات 30 سال تک نہیں بھولتے تھے، وہ بات 30 سال تک نہیں بھولتے تھے، اتنی جو ہے ان کی یادداشت تھی۔ اگر پڑھنے کے ارادے سے پڑھیں تو حضرت کہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بات مجھے میرے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ تو حضرت جو ہے ایک مرتبہ مصر گئے، مصر جانے کے بعد، مصر جو ہے علمی دنیا ایک زمانے میں، تو وہاں کے کتب خانے میں، لائبریری میں پہنچے، وہاں جا کر ایک کتاب انہوں نے پڑھی، اور وہ کتاب اتنی موٹی، نور الایضاح اس کا نام ہے، عربی کی کتاب ہے، مولوی کورس پہ پڑھاتے ہیں۔ تو کتاب پڑھی تو بہت اچھی لگی ان حضرت کو، تو حضرت نے جو ہے ان سے پوچھا، جو لائبریری کے انچارج ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کتاب کی مجھے ضرورت ہے، کیا میں اس کو لے کے جا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے اس لائبریری کا قانون ہے کہ کوئی بھی کتاب یہاں سے باہر نہیں جائے گی، اگر ضرورت ہے تو آپ کو جو ہے یہیں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ تو اب حضرت مجبور تھے، کتاب اچھی تھی، ہندوستان کو لانا اور ہندوستان میں جو ہے اس کو عام کرنے کی ایک فکر تھی۔ تو حضرت نے سوچا کہ بھئی کتاب یہ لوگ نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، چلو اس کتاب کو پورا پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کتاب اگر لے جانے کی اجازت نہ ہو تو 1 رات کا مجھے موقع دے دیں، آپ جو ہے باہر سے جو ہے تالا بند کر کے چلے جائیں، صبح میں آ کر تالا کھولیں، اس کے بعد جو ہے کتاب میں اپنی جگہ میں رکھ کر جو ہے چلا جاؤں گا۔ تو 1 رات میں وہ پوری کتاب پڑھ کے ہندوستان آ کر اس کتاب کو حضرت نے لکھ دیا۔ اتنی جو ہے حضرت کی یادداشت تھی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہماری جو ہے یادداشتیں بہت کمزور ہیں، تو ہمارے لیے یہ طریقہ بہتر ہے کہ ایک پین رکھیں، ایک جو ہے کاپی رکھیں اپنے جیب میں، اور جو بھی بات یاد آ جائے تو اس کو لکھ لیں، اور موقع جب بھی ہوا عالم کے سامنے بیٹھنے کا، اور موقع نہ بھی ہوا خود جو ہے جا کر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل معلوم کر لیں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کریں گے؟ کون کون عمل کریں گے؟ سرسری نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر وعدہ کرنا الگ ہے، اللہ کے گھر میں وعدہ کرنا الگ ہے۔ باہر وعدہ کریں اس کو بھی جو ہے ہم توڑ نہیں سکتے، اب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر کے اس کو توڑیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے عالم سے پوچھنے کی کوشش کریں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی مجھے سے پوچھیں، اور بھی علماء موجود ہیں شہر کے اندر، جس عالم سے آپ کو جو ہے، جس عالم کے اوپر یقین ہو کہ عالم جو ہے ہمیں صحیح رہنمائی کرے گا، اس عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں، لیکن ہر مسئلے کو قرآن حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی جو ہے ہماری تڑپ ہے۔ ہمارے اکابر جو ہے اس وقت جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، ان محنتوں میں ایک محنت یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ہر مسجد میں تفسیر قرآن مجید ہو، حدیث شریف کا درس ہو، اور مسائل کی مجلس ہو۔ یہ 3 مجلسیں جو ہیں کسی بھی حال میں زندہ کرنے کی ہمارے اکابر اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اگر ہم بھی حصے دار بن گئے تو عالمی سطح پر جو ثواب مل رہا ہے اس میں ہمیں بھی جو ہے حصہ ملے گا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل حضرت کا جو انتقال ہوا ہے، حضرت مولانا رابع حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے جو ہے علمی شخصیت تھی، اور بہت بڑی قربانیاں ان کی تھیں، اور ان کا احسان جو ہے امت کے ہر فرد پر ضروری ہے۔
امت کے ہر فرد پر ان کا احسان ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے مغفرت کی دعا کریں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ الحم کا سورہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت قرآن کے 3 حصے کر کے ایک حصہ پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اگر پورا قرآن پڑھنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ الحم کا سورہ، 9 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ہمیں اللہ ثواب عطا کریں گے۔ تو اب جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 9 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں۔ ہر جو ہے ہم میں سے ہر آدمی کے طرف سے حضرت کو جو ہے ثواب پہنچے، اور حضرت کے ساتھ جتنے اکابر آج تک انتقال ہو چکے ہیں سب کے لیے ہم جو ہے آج مغفرت کی دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ۔